बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त आप समझेंगे कि पॉलिटिकल एमरजेंसी नाफिज़ है, सियासी एमरजेंसी जिसको कहते हैं वो नाफिज़ है और इंतहाई अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, बंद कमरों में हो रहे हैं, सलाह मशवरे हो रहे हैं, 1-on-1 भी चल रहा है, 1+2 भी चल रहा है और ये दोनों तरफ चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस इस वक्त भरपूर गहमा गहमी है और दूसरी तरफ अपोजिशन के रहनुमा भी आपस में मिल बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं और 3 बड़ों का इजलास भी होना है। तो सबसे पहले तो ज़रा हम हुकूमत की साइड पे आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल वफाकी काबीना का इजलास था और वफाकी काबीना के इजलास के लिए भरपूर एजेंडा जारी किया गया था। 24 नुकाती एजेंडा जारी किया गया वफाकी काबीना के इजलास के लिए और इस इजलास में मजमूई सियासी सूरत हाल की बहस होनी थी और फिर जो सरकारी उमूर निपटाने हैं वो निपटाए जाने थे और एक इमारत का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम पे रखा जाना था। वज़ारत दाखिला की कुछ इम्पॉर्टेंट समरियाँ थी, उनकी अप्रूवल थी। इसी तरीके से 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की आ रही है 23 मार्च को, उस पे नए यादगारी नोट जारी करने की मंजूरी देना थी। इंतहाई अहम तरीन एजेंडा था कल काबीना के इजलास का और काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया और अब कल काबीना का इजलास नहीं होगा। ये दूसरा मौका है कि वफाकी काबीना का इजलास सियासी सूरत हाल के बायस नहीं हो रहा। पिछले मंगल को भी इजलास मुलतवी करना पड़ा था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को लाहौर जाना पड़ा था और वहाँ पे पंजाब में जो गड़बड़ चल रही है उसकी ज़रा हाल अहवाल जानना था। उनकी मुलाकातें हुई थी वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब से, गवर्नर से और दीगर रहनुमाओं से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें हुई थी, उनके घर गए थे और मामला सिर्फ एक ही था और वो था तहरीक अदम एतमाद का सामना। पहले गवर्नमेंट इसको लिफ्ट नहीं करवा रही थी लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि मामला संजीदा है और ये मजाक में कुछ और ही ना हो जाए, तो लिहाजा अब ये हुआ है कि काबीना का इजलास मुलतवी और काबीना का इजलास मुलतवी करके कोर कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, गवर्नर सिंध, गवर्नर फलां और तमाम जो अहम रहनुमा हैं वो मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे और कोर कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इंतहाई मोतमद लोग जो थे वो उसमें मौजूद थे। अब उस कोर कमेटी के इजलास में भी 1 पॉइंट एजेंडा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अहमियत कितनी है कि ये इसको मजाक लिया जा रहा था तो ये मजाक है नहीं और हमें भी कहा जा रहा था कि हमने भी थोड़ी सी लाइन तब्दील कर ली है हम और इल्ज़ामात भी आयद करना शुरू कर दिए थे ख़ास तौर पे कि पता नहीं हमें जहांगीर तरीन साहब ने कुछ दे दिया है, अलीम ख़ान साहब ने कुछ दे दिया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ दे दिया है। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट को देखें। पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है और अपोजिशन जो है वो इस वक्त पिछले पौने 4 साल में सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। तो बहरहाल कोर कमेटी के इजलास में इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र आया कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, तो उस पर कहा गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को आप एक साइड पे रखें, हम सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे तो सियासत के अंदाज में मुकाबला करेंगे, तो इसलिए अब पॉलिटिकल डिसीशंस और पॉलिटिकल एटीट्यूड के साथ खेलने का वक्त है। तो लिहाजा एक तो ये तब्दीली आई है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब ये कहा गया है कि उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, वो ना तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए और ना ही नाकाम करवाने के लिए अपना सरगर्मी दिखाए। तो ये एक तो बात। उसके बाद तो कोर कमेटी के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा कि घबराने वाला नहीं हूँ और अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगी जाएगी और सियासी अंदाज में मुकाबला करूँगा और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हूँ। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कामयाब हो गई
تو پھر بھی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہم پھر بتائیں گے کہ ہمیں کیوں ہٹایا گیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، کور کمیٹی کے اجلاس میں اب کیونکہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ جہانگیر خان ترین کا گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور اس نے دوبارہ اجلاس اور ویڈیو لنک سے خطاب جہانگیر ترین صاحب فرمائیں گے، اور اس میں نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اور اب فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ ادھر بھی کر سکتا ہے، وہ ادھر بھی کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو خبر آئی ہے وہ ہے جہانگیر ترین کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں، اور جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ، علیم خان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہ دونوں کا گروپ جو ہے اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنے نمبرز ہیں، وہ کافی نمبرز ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ نمبرز نہیں، نمبرز موجود ہیں، البتہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت حصہ ہیں؟ تو وہ ابھی تک تو ایسا ہی ہے کہ جب سے یہ معاملات چلے ہیں اور نئی تنظیم سازی ہوئی ہے تو نہ تو جہانگیر ترین صاحب کو کوئی رول دیا گیا ہے اور نہ ہی علیم خان کو کوئی رول دیا گیا ہے، وہ اسمبلی کابینہ سے بھی باہر نکل چکے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اب سائڈ پہ ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں مل بیٹھنا یہ بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ اور دیگر رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ آپ ملاقاتیں کریں ناراض ارکان سے۔ ناراض ارکان سے مراد ہے جہانگیر خان ترین گروپ کے لوگ اور علیم خان کے گروپ کے لوگ، اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان سے اب رابطے کریں، اور ان کی اگر کوئی دوریاں ہیں، کوئی کنسرنز ہیں تو وہ بھی آپ ان کو ایڈریس کریں۔ اب اس موقع پہ کتنے چانسز ہیں ان کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ صورتحال کچھ زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف FIR مقدمات، علیم خان کے خلاف مقدمات، جہانگیر ترین بمشکل بچے، ضمانت سے علیم خان جیل میں ہو کے آ گئے بطور وزیر، انہوں نے وزیر سے اس وقت بھی استعفیٰ دے دیا تھا، تو بہرحال یہ ایک کام شروع ہو چکا ہے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے درمیان ٹیلی فونک رابطے بھی ہو چکے ہیں، اور دونوں آپس میں جو ہے رابطے میں آ گئے ہیں، اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مل کر کردار ادا کریں گے۔ اب جو مجھے لگ رہا ہے یہ صورتحال اگر اسی طریقے سے ہوتی ہے تو پھر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے بجائے معاملات کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے بجائے معاملہ چلا جائے گا اعتماد کے ووٹ کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نواز نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، اور مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس کو ملتوی کر دیا گیا اور اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور تحریک عدم اعتماد کو حتمی شکل دینے کے لیے اپوزیشن کے 3 بڑے جلد ملاقات کرنے والے ہیں، وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور ہمارے پاس ایک اور چیز بھی اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کے لیے ایک صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ لندن پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں جو کہ فون پہ کنوے کرنے والی نہیں تھیں اور تحریری یا وربلی کوئی بھی کمیونیکیشن ٹول استعمال نہیں کرنا تھا، وہ براہ راست پہنچے ہیں اور ان کو بریف کیا ہے انہوں نے یہاں کی صورتحال کے بارے میں، اور کچھ تحفظات جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کچھ تحفظات جو نواز شریف صاحب کے تھے اور جو ودن اپوزیشن چل رہے ہیں اس پہ بھی بات چیت کو حتمی شکل دی جائے گی۔ تو جہانگیر ترین گروپ کا آج اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں علیم خان صاحب رابطے میں آ چکے ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے۔ دوسری جانب اب آتے ہیں حکومت کی طرف، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بڑے برے طریقے سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ شفقت محمود صاحب کہتے ہیں اگر 1-2 آدمی ادھر ادھر ہو بھی گئے PTI کے
تو وہ اپنا مستقبل جو ہے ان کا سیاسی کیریئر وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود، لیکن اب معاملات تھوڑا سا آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات کہنا اس کی وجہ میں اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی تحریک عدم اعتماد یا پھر عدم اعتماد کا ووٹ، تو وہ اس لیے بھی کہ اگر جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کھلے عام آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے الگ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا۔ تو صورتحال اس وقت یہی ہے جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اپوزیشن اپنے گھوڑے دوڑا رہی ہے اور اپنی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تیاریاں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کرنا ایک غیر معمولی اقدام ہے، اور وفاقی وزراء کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ الرٹ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی صلاح مشورے ہو رہے ہیں، اور وہ صلاح مشورے کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے اندر معلوم ہو جائے گا سب کو، لیکن صلاح مشورے چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اگر اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے، فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اسی طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یا ذہن میں رکھیے، آخری بات، آخری وقت تک یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم آخری وقت تک بہت کچھ کرنے اور دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، بہت سارے امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتا ہے، اس لیے یہ ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنا، ایک لمحے میں ڈیفیوز کرنا، یہ وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعظم عمران خان کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ایڈوائزر ان کو اچھا مشورہ دیں اور دیکھیں کہ اننگز پوری کرنی ہے، اگلے میچ کی تیاری کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر طرح کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، ہر طرح کی، نئے الیکشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اعتماد کے ووٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔